مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رغبت پیدا کریں. مدنی مینار، ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426 8431616804. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے رحمت رمضان کی، کیا ہے برکتیں رمضان کی، کیا ہے عظمتیں رمضان کی. محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ATV پر. ماہ رمضان المبارک کے پربہار موقع پر ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پروگرام روح رمضان. ابتدائے رمضان تا انتہائی رمضان روزانہ وقت سحر اور وقت افطار میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ. انشاءاللہ ان پروگرامز میں ہم مشہور و معروف جید علماء کرام کو مدعو کریں گے اور ان سے مختلف ٹاپکس پر سوالات کریں گے اور ہمارے علماء قرآن و احادیث کی روشنی میں ناظرین کو جوابات بھی دیں گے. اور یاد رہے ATV کی آفیشیلی پیج فیس بک پر بھی یہ پروگرام نشر کیا جائے گا. ہماری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے اس پروگرام کے بارے میں اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو بھی بتائیں. رحمت رمضان، رحمت رمضان، اللہ کا انعام، رحمت رمضان. ناظرین السلام علیکم. رمضان المبارک کے دوران ATV پر روزانہ سحر اور افطار کے موقع پر خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے رحمت رمضان. ناظرین، آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگہ کے ممتاز عالم دین مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب. مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے معلم ہیں اور آپ نے جامعہ نظامیہ سے کامل الحدیث ہیں. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے رمضان المبارک کے فضائل اور روزے کے مسائل پر. مولانا، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. شکریہ. سب سے پہلے آپ ہمارے
ناظرین کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک کے فضائل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو مبارکباد دیتا ہوں ماہ رمضان المبارک کے آمد پر، اور میں شکر ادا کرتا ہوں جناب اے ٹی وی کے مینجمنٹ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ ماہ رمضان المبارک جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر ہے۔ اس کی فضیلت سب سے پہلے اس اعتبار سے ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جی اس کا حوالہ قرآن مجید میں خود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے سچی اور سب سے اچھی کتاب اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں اس کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے سے ذکر ہے۔ وہ ایک مکمل سورہ ہے جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں۔ سورۃ القدر اس ماہ میں آنے والی لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہے۔ تو قرآن میں ایک سے زائد جگہ اس کا ذکر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور حدیث رسول میں تو بہت زیادہ ذکر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے صحابہ کے مجموعے سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے صحابہ کو اس کی اہمیت بتائی، اس کے بارے میں بہت سی خصوصیات بتائے، اور اس طرح اس ماہ کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ اس کو آپ تفصیلی مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مولانا اس وقت ملک میں کرونا کی وبا کے پیش نظر لاک ڈاؤن لاگو کیا گیا ہے، تو لوگ مسجدوں کو نمازوں کی ادائیگی کے لیے یا پھر تراویح کی ادائیگی کے لیے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن لاگو ہے تو مسلمان کس طرح رمضان گزاریں؟ لاک ڈاؤن اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک المیہ ہے دنیا کے لیے، ایک عجیب بیماری سے دوچار ہے۔ اللہ کرے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس بیماری سے دنیا کو، تمام انسانوں کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اب رہی بات لاک ڈاؤن کی صورت میں ماہ رمضان کا جہاں تک تعلق ہے، میں تو اس کے لیے بہت بڑا غنیمت سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں یکسو ہو کر عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ لیکن عام دنوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عامت المسلمین ماہ رمضان المبارک میں بازار کو اور گرم کر دیتے ہیں اور خریداری اور زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان کی رونقیں دکھائی نہیں دیں گی۔ ہاں، وہ رمضان کی رونقیں ہیں، اس کو نہیں بولیں گے، لیکن لوگوں کی دلچسپیاں ہیں اس سے، رمضان سے وابستہ ہیں۔ اصل رونقیں اب گھروں میں دکھائی اب یہ رہے گا کہ روحانی رونق اب انشاءاللہ یہ اس موقع پر بڑھ جائے گی۔ تو یکسوئی سے عبادت کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ اس میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو غنیمت جانیں۔ جیسا بولتے ہیں ہر چیز میں ایک بھلائی ہوتی ہے، خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ تو لاک ڈاؤن کو ہم اس اعتبار سے بہت زیادہ مفید سمجھیں کہ ہم اس کو اللہ سے تعلق کو اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان المبارک میں نزول قرآن ہوا ہے، تو ہم قرآن سے زیادہ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے کس طرح ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن سے تعلق رکھنے کا، مضبوط کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے ترجمے کو ایک مختصر سا پیراگراف آپ پڑھیں اور آپ اس میں یہ بات پر غور کریں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اس کو مسئلے کی پیش نظر کسی اور نظریے سے نہ دیکھیں،
بس یہ دیکھیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور ہم سے خطاب ہے. اس اعتبار سے آپ ترجمے کو پڑھ کر اگر ہو سکے آپ کو تو تفسیر مل جائے تو بہت اچھا ہے. اگر تفسیر نہیں بھی ملتی ہے خالی ترجمے کو آپ پڑھیں اور 2-4 جملوں میں ہی آپ دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو اس طرح آپ ایک سورہ 2 صفحے ایک پیراگراف ایک مکمل بات جہاں ہوتی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. تو اس کو پورے خاندان کے ساتھ مل بیٹھ کر اگر قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں تو سارے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بالکل. اس کے لیے میں ایک بات بولوں گا کہ پہلے آپ اس کو پڑھ لیں. جی ہاں. اس کو آپ اس سے کیا فائنڈنگ کر سکتے ہیں اس کو کر لیجئے. اس کے بعد آپ اپنے اہل و عیال کو بٹھائیے اور سنائیے. انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. جی. تو مولانا آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہیں. تو قرآن میں جو روزے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے روزے مقرر کیے گئے, تو اس بارے میں آپ کیا عامت المسلمین کی رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں, تقوی جو ہے ظاہر ہے بھرے پیٹ سے اور دنیا کی دلچسپیاں دل میں رکھ کر یہ تقوی حاصل نہیں کیا جا سکتا. تقوی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو تھوڑا بہت دنیا داری سے دور ہونا چاہیے. خاص کر دلی خواہشات جو ہوتے ہیں جس کو قرآن و حدیث میں شہوات نفسانی کہا گیا. تو آپ کا مطلب تقوی میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے شہوات نفسانی. جی. اچھا کھانے کی, اچھا پینے کی اور پیٹ بھر کھانے کی, دل بھر کھانے کی, یہ جو خواہشات ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. عام طور پہ جیسا یہ مذہبی نہیں بلکہ سائنسی اعتبار طبی اعتبار سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ خالی پیٹ رہنے سے آدمی کو بہت زیادہ جسمانی فائدے ہوتے ہیں. جس طرح جسمانی فائدے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے ذہنی اور روحانی فائدے بھی اس کی اپنی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خاص کر یہ سالانہ ایک تربیتی کورس آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. رمضان المبارک کا اسلامی تربیتی کورس سمجھ سکتے ہیں اس کو آپ. تو اللہ تعالیٰ 11 مہینے کے ہر 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ آپ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں, اسی کو تقوی بولا گیا. جی. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ تقوی کو کس طرح حاصل کیا جانا چاہیے. یہ رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بھی کہا گیا ہے. جی. تو کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ جی, اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی فضیلت بتائی بندوں کو ترغیب دینے کے لیے. جیسا عام دنیا والے آفر رکھتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں نیکیوں پر آفر رکھا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر, ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ترغیب دیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ کسی طرح اللہ کے منصوبے کے مطابق زندگی گزار کر میرے پاس آئے. یہ دنیا کیا ہے, اصل امتحان کی جگہ ہے. تو اگر اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو اگلا منصوبہ ہے یعنی جنت کی زندگی میں تو وہ منصوبے میں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو سلیکٹ کر لے گا, انتخاب کر لے گا. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہمارے بندوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اس کے سلیکشن میں کامیاب ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ترغیب کے طور پہ فضائل زیادہ فرمائے ہیں. ناظرین, ہم یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر یہ پروگرام جاری رہے گا. رحمت رمضان, رحمت رمضان, اللہ کا انعام, رحمت رمضان. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار, محراب, ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں. مدنی مینار, ہاگرگاہ روڈ, گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426 8431616804.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है रहमतें रमज़ान की, क्या है बरकतें रमज़ान की, क्या है अज़मतें रमज़ान की। मोहतरम नादरीन, आपका इस्तक़बाल है ATV पर। माह रमज़ान मुबारक के पुरबहार मौके पर हम ला रहे हैं आपके लिए प्रोग्राम रूह रमज़ान। इब्तिदाए रमज़ान ता इंतहाई रमज़ान रोज़ाना वक्त सहर और वक्त इफ्तार में आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ इंशाअल्लाह इन प्रोग्राम्स में हम मशहूर व मारूफ़ जय्यद उलमाए कराम को मदऊ करेंगे और उनसे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर सवालात करेंगे और हमारे उलमा कुरान व अहादीस की रोशनी में नाज़रीन को जवाबात भी देंगे। और याद रहे ATV की ऑफिशियली पेज फेसबुक पर भी ये प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। हमारी तमाम नादरीन से रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को भी बताएं। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು। ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ। ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777। ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रहमत रमजान, रहमत रमजान, अल्लाह का इनाम, रहमत रमजान।
ناظرین، وقفے پہ جانے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی مولانا سے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبادتیں ہیں ان کا کئی گنا اضافہ اجر عطا کرتا ہے. تو ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے رمضان میں بھی گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی وعید میں اضافہ ہے گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں؟ جس طرح نیکیوں میں اللہ رحیم ہے. جی اللہ رحیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس کی وضاحت کیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی ثواب جاری ہو جاتا ہے، لیکن برائی جب تک سرزد نہیں ہوگی وہ اس کا اللہ اپنی رحمت سے اس کو وہ نہیں کرے گا. جی لیکن یہ بڑی بدبختی ہوگی جی کہ اتنے مبارک مہینے میں اتنے زیادہ فضائل کے باوجود ہم اللہ کے احکام کی طرف راغب نہیں ہوں گے نا، یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہوگی. اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سختی پیدا کر دے، اس کی وجہ سے غضب میں آ جائے تو آدمی ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے گا. جی ہر آدمی کا فرض ہے کہ اللہ کے احکام کی قدر کرے. جی تو رمضان المبارک کا احترام کرنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے. جی تو ہم چاہیں گے کہ اس مہینے کے مقدس مہینے کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کی کوشش کریں. مولانا، اب ہم روزے کے مسائل پر آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بعض لوگ کسی وجہ سے یا پھر جان بوجھ کر سحر کیے بغیر ہی روزہ رہ لیتے ہیں، جی تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سحری کے کیا حکم ہیں، کیا فضائل ہیں؟ سحری جو ہے اور اس لیے ہے کہ ہم کو روزے میں آسانی ہو. جی جی یہ سحری کرنا فرض نہیں ہے. جی اگر کوئی اس کو اعتماد ہے کہ میں رہ سکتا ہوں تو سحری نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیشہ رہا ہے جی اور تعامل صحابہ ہے، جی تو جس بات پر رسول اللہ کا عمل پابندی سے ہو اور اس پر صحابہ مسلسل عمل کرتے رہیں جی تو ہم اس کو موقدہ کے نام سے فقہ میں جانتے ہیں. جی تو سنت موقدہ ہو جاتی ہے. جی تو سنت موقدہ کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کو یہ بھی ہے کہ میں بغیر سحری کے رہ سکتا ہوں، پورا اعتماد ہے، تو بھی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کچھ مختصر سا آپ سحر کے وقت آپ لے لیں، یہ ضروری ہے. سنت کے ادا کرنے پر بھی ثواب ملے جی گا. بالکل جی بالکل. تو اسی طرح رمضان میں بعض لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا کوئی شرعی عذر کے تحت لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر اس کو بعد میں کس طرح اس کا کفارہ کہنا چاہیے یا پھر روزے کی تکمیل کی جا سکتی ہے؟ قرآن کی آیت میں واضح ہے سورہ بقرہ کے جہاں پر روزے کا حکم نازل ہوا وہیں پر یہ بھی ہے فمن لم یجد فصیام، یعنی بعد میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. جو چھوڑے ماہ رمضان المبارک میں اگر بیمار ہو گئے یا کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو آپ دوسرے ایام میں اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ ایسا حکم ہے. اور جو بالکل نہیں رکھ سکتے، جیسے آج کل شوگر کے مریض ہیں، یہ لوگ اگر نہیں رکھ سکتے ہیں، بیمار ہیں یا ضعیف ہیں، جو ان کے لیے فدیہ دینا ہے. کیا ہے فدیہ ہو جی؟ کہ فدیے کی شکل کیا ہے؟ فدیے کی شکل یہ ہے کہ آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں. ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں. جی تو ابھی کچھ کھانے کھلانے کی سہولت موجودہ حالات میں نہیں ہے، تو کیا نقد رقم پیشگی طور پر دے سکتے ہیں؟ جی جی رمضان ابھی سے آپ کسی ضرورت مند آدمی کو تلاش کر کے اس کو آپ پورے مہینے کے نقد رقم کے حساب سے دے سکتے ہیں. ایک آدمی کے 2 وقت کے کھانے کے حساب سے فدیہ دیا جائے. اچھا، جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں جی تو اب تو امکان کم ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور پھر بھی کسی کو سفر کی نوبت درپیش آئی تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں، سفر میں بھی چھوڑنے کا ہی ہے حکم. جی سفر میں تو رخصت ہے باضابطہ. جی 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 تو پھر بعد میں تو اس کے لیے رمضان مبارک کے بعد اس کی قضا کریں، جو روزے چھوٹ گئے قضا کریں. جی مولانا، اس کے علاوہ روزہ کن وجوہات سے ٹوٹتا ہے؟ یعنی وہی کھانے پینا جی اور جسمانی تقاضے کی تکمیل کر لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی چیز حلق کے نیچے عمدن چلے جاتی ہے. انجیکشن وغیرہ بیماری کی حالت میں لینے سے بھی؟ انجیکشن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے
ہندوستان کے اکثر علماء نے اس کو صحیح نہیں سمجھا ہے. جی اگرچہ عرب ممالک میں اس کی اجازت دیتے ہیں بعض لوگ، جی لیکن یہاں پر اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں جی کہ انجیکشن سے چونکہ انرجی حاصل ہو جاتی ہے، روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس لیے نہیں لینا صحیح ہے. جی ابھی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ بعذر شرعی جو روزہ جن سے چھوٹ جاتا ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں، جی لیکن جن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی تو ان کے لیے کیا فدیہ ان کے لیے یا بھی کفارہ ہے. کفارہ ہے کیا ہے؟ کفارہ ہے ان کے لیے، جی. وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 آدمی کو یا کھانا. پھر وہ 60 یعنی زیادہ تعداد میں روزہ رہنا، ایسا کچھ ہدایت ہے کیا؟ وہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کے ہیں. جی اگر کوئی روزہ توڑ دیے ہیں بال ارادہ روزہ توڑ دیے ہیں تو ایک روزے پر ایک روزے پر 2 مہینے کے مسلسل بلا ناغہ روزہ رکھنا ہے. اچھا بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر سے شروع کرنا پڑے گا. جی اچھا اتنی سخت یہ ایک دشوار کن مسئلہ ہے. جی تو اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل فدیہ دے دیتے ہیں، اس کے لیے کفارہ ادا کرتے تو ایک روزے کا 60 ہیں. اس کی بھی صورت رکھی اللہ، 60 مسکینوں 60 مسکینوں کو کھانا. نقد رقم موجودہ حالت میں دی جا سکتی. جی جی تو کوشش یہ کریں کہ روزہ کسی وجہ سے نہ نہ ٹوٹ جائے. چھوٹے. تو اس میں مولانا نے جیسا فرمایا بہت بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مولانا روزے کا مقصد تو جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ تقوی جی پیدا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے طبی اور روحانی فوائد بھی ظاہر ہے کہ بیان کیے گئے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، سومو تصحو، جی 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 تم روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. جی ایک بہترین آپ نے فارمولہ دیا صحت کو بہتر رکھنے کا. جی تو اس کے طبی فوائد تو بہرحال مسلم ہیں. جی اس کا روحانی فائدہ ظاہر ہے، تقوی ہے، اللہ کی قربت ہے، جی تلاوت قرآن میں تفکر تدبر، جی اس سے ہی آپ کو جی روحانی افادیت ہوتی ہے. جی جی تو اور یہ طبی فائدے کیا ہیں اس کے؟ یعنی روز اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ موجودہ حالات میں تو ایسی نوعیت شکل نہیں ہے، جی. لیکن افطار کے وقت لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، بہت زیادہ مشروبات وغیرہ پی لیتے ہیں. جی. تو اس سے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا. جی ہاں بالکل. جی تو اس میں آدمی کو خلاف پسندی بہت ضروری ہے. جی جی آدمی کو منظم کرنا ہے. اصل روزوں کے ذریعے آدمی کے زندگی کو منظم کرنا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ افطار میں بھی بے احتیاطی نہ کریں. جی جو اطباء بولتے ہیں جیسا کہ بھوکے رہنے کے بعد آپ فوراً ٹھنڈا پانی نہ پئیں، جی فوراً زیادہ استعمال مت کریں کوئی. جی 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 اس کے لیے بھوکے رہنے کے بعد جب آپ کھاتے ہیں تو میٹھا کھانا فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کھجور سے روزہ کھولنے کو زیادہ ترجیح دیا ہے. آپ یعنی روزہ جی میٹھے سے کھولا جائے. جی میٹھی چیز سے کھولا جی میٹھی چیز سے کھولا جائے. تو بہت ہی معلومات آپ نے اس پروگرام میں ناظرین کو پہنچائی ہے. تو آخر میں آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کو ہمدردی کا مہینہ بھی کہا گیا. جی تو جو غریب و نادار ہے، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں اور پریشان حال لوگ ہیں، ان کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے رمضان المبارک کے دوران؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جس میں جو استقبال رمضان کی حدیث بولتے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی آپ نے، جی جی شہر المواسات، اچھا یعنی غم خاری کا مہینہ. جی آدمی کو جہاں پر جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے تیار کرنا، تقوی پیدا کرنا روزے کا مقصد ہے، وہیں ایک مقصد یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بھی آدمی کے اندر لوگوں کی ہمدردی پیدا کرنا جی اس کا مقصد ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے ہیں. اچھا جی جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے پایا. جی جی تو یعنی کہ جسم کے ساتھ ساتھ ہم جی عبادات کرتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا جو مال ہے اس کا بھی جی ہم رمضان میں مالی حق بھی ادا کرنا ہے، مال کو بھی اپنے پاک و صاف کر لینا ہے. جی تو اس کے لیے ایک تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، صدقات ہیں، اور پھر افطار وغیرہ کروانا، جی لوگوں تک امداد پہنچانا. جی تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی؟ افطار کروانا کی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے کہ جو آدمی ایک روزہ نہیں رکھا ہے، اگر وہ کسی کو روزے دار کو افطار کراتا ہے، خواہ ایک پانی کے گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو روزے دار کو ملتا ہے. جی
لیکن اس بات کو لے کے ہم لوگ جو ہے ایک اس کو دعوتی کلچر بنا دیا، ایک افطار کی دعوت، یعنی پارٹی کلچر بنا دیا ہم لوگ کہ افطار پارٹی دیتے ہیں کرتے ہیں. لیکن یہ اگرچہ کہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ مزاج رسول اور مزاج صحابہ سے ہٹ کر تو ہم کو چاہیے کہ زیادہ کوشش ہم یہ کریں کہ صحابہ کے مزاج پر ہم کوئی نیکی کریں. تو ابھی آپ نے دعوت افطار کی بات کہی، اس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں جو روزے سے نہیں ہوتے، اور پھر بہت سارے ایسے لوگ اس میں رہتے ہیں جو خود کفیل ہوتے ہیں، صاحب استطاعت ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت افطار کا مقصد کی تکمیل وہی ہماری غلطی ہے نا. یہ ہم لوگ کیا کیا، اس کو پارٹی کلچر بنا دیا، کس کو ہم افطار پارٹی بول دیا ہم اس کو. حالانکہ افطار ایک اسلامی دینی مذہب ہے. افطار کروانا یہ ضرورت مند کو کروانا، ضرورت مند، میں وہی آپ سے جاننا، ضرورت مند کو کروانا. اب آپ کیا کیے ہیں کہ ہم سب کیا کیے ہیں، اس کو ایک دعوت اور پارٹی کی صورت میں ہم اس کو ارینج کرتے ہیں، تو لازمی طور پہ ایسے لوگ آ ہی جائیں گے جو روزے نہیں ہوں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کے دعوت افطار کا جو سب سے اونچا اور اعلیٰ مقصد ہے کہ وہ جو واقعی دوسروں کی ضرورت مند ہے، دوسروں کو مدد، دوسروں کی مدد کرنا، افطار کے ذریعے دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ مقصد ہے. جو عام لوگوں کے دسترس سے باہر ہوتی ہیں، میوے ہیں اور بہت سارے کھجور ہیں، ایسی چیزیں عام لوگوں کے دسترس سے باہر ہوتی ہیں، تو مالداروں کی یہ ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا یہ چیز، افطار کی چیزیں پہنچائیں یا پھر ان کو مدعو کریں. جی بالکل، ان کی بھی ایک عزت افزائی، بالکل عزت افزائی ہوتی. اور آپ کی بھی، آپ کے بھی دلی جذبے کو اللہ قبول فرمائے گا. تو بہرحال مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب سے ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ تمام سے ہماری یہی گزارش ہے کہ رمضان مبارک کے دوران لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں اور کوئی ایسی چھوٹی سی حرکت یا لغزش نہ کریں جس سے پوری ملت کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے. آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کے حضور افطار کے وقت بطور خاص یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اس کو جلد سے جلد دور کرے اور انسانیت کو اس سے محفوظ کرے. شکریہ. اللہ حافظ. رحمت رمضان، رحمت رمضان، اللہ کا انعام، رحمت رمضان. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رفت پیدا کریں. مدنی مینار، ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426 8431616804. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے رحمت رمضان کی، کیا ہے برکتیں رمضان کی، کیا ہے عظمتیں رمضان کی. محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ATV پر. ماہ رمضان المبارک کے پربہار موقع پر ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پروگرام روح رمضان. ابتدائے رمضان تا انتہائی رمضان روزانہ وقت سحر اور وقت افطار میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ. انشاءاللہ ان پروگرامز میں ہم مشہور و معروف جید علماء کرام کو مدعو کریں گے اور ان سے مختلف ٹاپکس پر سوالات کریں گے، اور ہمارے علماء قرآن و احادیث کی روشنی میں ناظرین کو جوابات بھی دیں گے. اور یاد رہے ATV کے آفیشیلی پیج فیس بک پر بھی یہ پروگرام نشر کیا جائے گا. ہماری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے اس پروگرام کے بارے میں اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو بھی بتائیں.
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು। ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ। ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777। ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम रूह रमज़ान ATV गुलबर्गा पर आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ। याद रहे ये प्रोग्राम हम रोज़ाना वक्त सहर वक्त इफ्तार आपके लिए ला रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को देखते रहे, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी हमारे इस प्रोग्राम के बारे में बतलाएं। और याद रहे ये रूह रमज़ान प्रोग्राम में हम जय्यद उलमाए कराम को मदू करेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर उनसे हम कुरान व अहादीस की रोशनी में सवालात करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम उसके जवाबात भी हमें देंगे। तो जैसे कि माह रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है, तो आज हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं इस्तक़बाल रमज़ान। तो इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हम आज हमारे स्टूडियो में मदू किए हैं शहर गुलबर्गा शरीफ के मशहूर व मारूफ आलिम दीन, जो अच्छा इल्म भी रखते हैं, इल्म असरी भी रखते हैं और इल्म ज़ाहिरी बातिनी पे सबकी दक़ीक़ नज़र है आपकी उस पर। तो आइए मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अवैस साहब क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने एक मद्दाह रसूल सना खान रसूल को भी बुलाया है, जिनका इसमें गिरामी आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद हयात अली साहब अंसारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दोनों मेहमान आज के हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट होंगे, मेहमान होंगे। तो नादरीन, आप ये प्रोग्राम हमारा देखते रहे। जैसे कि मैंने कहा कि वक्त सहर और वक्त इफ्तार में हम ये प्रोग्राम आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ATV पर लाएंगे और ATV के फेसबुक के पेज पर भी ये प्रोग्राम नश्र किया जाएगा, आप उसे वहाँ पर भी देख सकते हैं। और ATV यूट्यूब पर जो चैनल है आप उस पर भी ये प्रोग्राम को देख सकते हैं। अब आइए मैं आज के सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम का आगाज़ नात पाक से करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और
یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ حیات علی انصاری صاحب، جو آج کے پروگرام کا آغاز نعت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر چکے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنے آپ کو آج کے ہمارے مہمان عالم دین حضرت العلامہ مولانا حافظ محمد اویس قادری صاحب کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کا ہمارا پروگرام ہے استقبال رمضان، تو آئیے مولانا سے ہم اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ استقبال رمضان کس طرح کرنا چاہیے۔ مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کس طرح ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کی تیاری ماہ رجب ہی سے فرمایا کرتے تھے۔ جی، حدیث شریف میں ہے کہ جو ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ الفاظ ایڈ ہو جاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان عطا فرما۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوا کرتی تھی رجب سے۔ یہ اس دعا کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو اور پوری امت کو یہ سبق اور تعلیم فرمایا کرتے کہ رجب ہی سے رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ تیاری کس طرح کرنا ہے تو ہمارے صوفیاء کرام اور ہمارے بہت سے علماء کرام ایک مثال دے کر اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک کھیتی اگتی ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کا ایک عمل ہوتا ہے، اسی طرح اس کا عمل کچھ اس طرح ہے کہ رجب کے مہینے میں ہم کو بیج بونا ہے، شعبان میں اس کو سیراب کرنا ہے اور رمضان میں فصل اگانا ہے۔ مطلب رجب کے مہینے میں اللہ کی بندگی اطاعت میں مزید اضافہ کرنا ہے اور خوب عبادت کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اس کے بعد شعبان میں زہد و تقویٰ کر کے خوف الہی اور توبہ کی آنسوں سے اس کو پانی دینا ہے، سیراب کرنا ہے، اور رمضان میں رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا ہے خوب عبادتیں کر کے۔ تو یہ ہے کہ رجب ہی سے تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی اہتمام ہوا کرتا کہ آپ رمضان سے پہلے ہی صحابہ کو یہ تعلیم فرمایا کرتے کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانتیں ہیں تو امانتیں لوٹا دو، جی، اگر کوئی قرض ہے تو قرض واپس کر دو، اور جس قدر ہو سکے اپنی دیگر مصروفیات، دنیاوی مصروفیات سے خود کو محفوظ کر لو، اس لیے کہ پورے کا پورا مہینہ محض اور محض اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے پاس اگر رمضان میں کوئی مسئلہ بھی پوچھنے کے لیے آتے تو آپ ان سے فرماتے کہ قرآن کی بات ہے تو میں کروں گا، دیگر مسائل ہے تو بعد میں بات کریں گے۔ جی جی، یعنی اس طرح آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتے اور اس طرح وقف ہو جاتے خاص طور پر قرآن شریف کے لیے۔ تو ہم کو رمضان کی تیاری نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلے ہم یہ کریں کہ اپنی دیگر کوئی مصروفیات ہیں تو مصروفیات کو پہلے ہی حل کر لیں۔ عام طور پہ خریدی وغیرہ جو عید وغیرہ کی ہو جاتی ہے تو لوگ بعد میں رمضان کے آخر عشرے کو ضائع کرتے ہیں، تو پہلے ہی سے وہ کر لیں، یہ بھی ایک رمضان کی تیاری کا حصہ سمجھ لیں۔ اس طرح رمضان کو ہم صرف عبادت کے لیے رکھیں، اس کے علاوہ جو عبادت میں خلل کرنے والے کام ہیں ان کو پہلے ہی نپٹا لیں تو سمجھ جائیں کہ یہ ہماری ایک طرح کی رمضان کی تیاری ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ کس انداز میں ہمیں ماہ رمضان المبارک کو ویلکم کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا۔ اب آئیے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، لیکن میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی نظروں کو ہمارے پروگرام پر جما کے رکھے۔ چند ہی لمحات میں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں۔ مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں۔ مدنی مینار، ہاگرگاہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 8197867426 8431616804۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے رحمت رمضان کی، کیا ہے برکتیں رمضان کی، کیا ہے عظمتیں رمضان کی۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ATV پر۔ ماہ رمضان المبارک کے پربہار موقع پر ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پروگرام روح رمضان۔ ابتدائے رمضان تا انتہائی رمضان روزانہ وقت سحر اور وقت افطار میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ انشاءاللہ ان پروگرامز میں ہم مشہور و معروف جید علماء کرام کو مدعو کریں گے اور ان سے مختلف ٹاپکس پر سوالات کریں گے، اور ہمارے علماء قرآن و احادیث کی روشنی میں ناظرین کو جوابات بھی دیں گے۔ اور یاد رہے ATV کی آفیشیلی پیج فیس بک پر بھی یہ پروگرام نشر کیا جائے گا۔ ہماری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے اس پروگرام کے بارے میں اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو بھی بتائیں۔ نیو لکی کلیکشن ماہ رمضان کے پیش نظر رمضان اسپیشل آفر، سوٹ، ساڑی، شرٹنگ، سوٹنگ، فینسی فراک اور دیگر ڈیزائن کے عمدہ لباس۔ نیو لکی کلیکشن، مقبرہ مسجد کمپلیکس، درگاہ روڈ، گلبرگہ۔ کانٹیکٹ نمبر 9986420579 7676476143۔ محترم ناظرین، پھر سے آپ کا استقبال ہے پروگرام روح رمضان میں۔ جیسے کہ معزز علماء کرام جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں دے رہے ہیں، اب آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم دوسرے سوال کے لیے ہمارے مہمان عالم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مولانا، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کے دوران جس طرح ہم لاک ڈاؤن سے پہلے جتنے بھی ہمارے ماہ رمضان المبارک گزرے ہیں، اس میں جو رحمتیں، جو برکتیں، جو سعادتیں ہم حاصل کرتے تھے، جو رونقیں ہمیں ملتی تھی، کیا وہ لاک ڈاؤن میں بھی وہی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہمیں میسر ہوگی؟ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور بہت سے لوگ اس تعلق سے سوچ بھی رہے ہیں کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جو عام حالات میں رمضان میں وہ حاصل کرتے تھے، ان دنوں میں کیا ہوگا؟ تو دیکھیے کہ اگر آپ ہر سال ماہ رمضان میں تمام طرح سے خود کو عبادتوں میں مصروف رکھتے تھے، اور اس سال بھی آپ کا ارادہ تھا، تو یقیناً اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان حالات میں گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو نارمل حالت میں آپ باہر جا کے عبادت کرتے ہیں، مسجد میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر مطلب جو بھی صدقات و خیرات کے کام کرتے ہیں، آپ چھپ کر گھروں میں رہ کر یہ کام کرنے سے بھی آپ کو وہی ثواب اور وہی درجہ ملے گا
تو اس میں ہم یہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو کہ ایسے حالات ہوئے ہیں تو کیا ہوگا، اور ہم کو برکتیں اور رحمتیں، وہ ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر، ایک آیت کا، ظاہر بات ہے وہ تو گھروں میں بھی تلاوت ہو سکتی ہے، لیکن باہر آ کے لوگوں کے ساتھ تراویح ایک جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جماعت کا ثواب، پھر رمضان میں ایک نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب، یہ جتنے بھی ثواب کی باتیں ہیں تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بے شک. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، مطلب اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے سختی نہیں چاہتے. اس طرح کی قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں. تو یہ حالات تو ہم سب کے سامنے ہیں. تو ایسے وقت میں آپ گھر سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں آپ کریں، صدقہ و خیرات بھی گھر سے کریں، انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب اور وہی درجہ، وہی برکت ملے گی جو آپ کو عام طور پہ ماہ رمضان میں باہر آنے سے ملتی تھی. سبحان اللہ. ابھی مولانا نے بہت اچھی باتیں کی کہ لاک ڈاؤن میں ہم کس طرح گھروں میں عبادت کریں. اب آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کے ہمارے ثنا خان رسول کی طرف چلتا ہوں، انہیں پھر سے جوڑ لیتا ہوں ہمارے پروگرام میں کہ آپ نعت شریف صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اب آئیے ہمارے پروگرام کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے پھر آج کے ہمارے مہمان عالم دین کی طرف ہم متوجہ ہوں گے کہ مولانا ایک اور ایک اہم سوال آج بہت زیادہ گردش کر رہا ہے. لوگ اس کے جواب کے لیے بہت ادھر ادھر سے جوابات طلب کر رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آن لائن جو، جیسے کہ ہم عام دنوں میں جب لاک ڈاؤن نہیں تھا، جب کورونا کی وبا نہیں تھی، تو عام جب ماہ رمضان المبارک میں جب ہم تراویح پڑھتے تھے تو بالکل مساجد میں آ کر پڑھتے تھے. لیکن ایک سوال بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا آن لائن ہم گھروں میں بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک آسانی کا دین ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا پورا اسٹرکچر ہی بدل دیں گے، اس کا پورا نظام ہی بدل دیں گے. تو آن لائن آپ نماز جماعت سے ادا کریں تو یہ بالکل اسلام میں جائز نہ ہوگا. یہ اس لیے کہ نماز کے لیے جو جماعت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہاں پر جمع ہوں، اجتماعیت ہو. اور حدیث شریف میں کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا دست رحمت جماعت پر ہوتا ہے جی، اور جماعت کے اپنے ایک فائدے ہیں. تو یہ اجتماعیت کی برکت کی وجہ سے نماز کی برکتوں میں اور نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایک مقام پہ جمع ہو مساجد میں کسی بھی ایک پلیٹ فارم پر اور وہاں پر جو نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ ملتا ہے. آن لائن جماعت بالکل نہیں کی جا سکتی اور یہاں تک کہ اگر کسی مقام پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر نماز ادا ہو رہی ہو اور بیچ میں کوئی راستہ آ جائے لوگ وہاں پر چل پھر رہے ہیں تو اس کے پھر وہ راستے کے پیچھے بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ کنٹینیوشن ہونا ہے وہاں پر تسلسل رہنا ہے. جی. تو البتہ وہ اس کے روف پر چھتوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کا وہ حکم نہیں کہ وہاں پہ بیچ میں راستہ آ رہا ہے بلکہ وہ ایک بلڈنگ کا تسلسل وہاں پر ہے. لیکن بیچ میں اگر راستہ بھی آ جائے گا تو جماعت نہیں کی جا سکتی. تو ظاہر بات ہے اب لوگ الگ الگ مقامات پہ رہ کر جماعت کی اقتدا کرنا چاہیں تو ظاہر بات ہے یہ نہیں ہو سکتا, یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ یہ مقصد ہے اس کا. اسلام میں جماعت کا مطلب ہے لوگ جمع, اس کے لفظ سے بھی ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے. تو ظاہر بات ہے اس سے یہ آن لائن میں وہ تصور ہی پیدا نہیں ہوتا, لہذا آن لائن جماعت کسی بھی حالت میں نہیں کی جا سکتی. جی میں اور ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مولانا اب ہم عام دنوں میں جو ماہ رمضان المبارک گزارتے تھے تو اس میں ایک حافظ قرآن کا مساجد میں جو ہے تقرر کیا جاتا اور اس میں پورے محلے کے لوگ آزو بازو کے پورے کثیر تعداد میں آ کر لوگ تراویح کی نماز ادا کرتے. لیکن اب کے اس وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں تو جمع ہونا نہیں, تو اب اس میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر گھروں میں ہم نماز پڑھیں تو اب ایسا ہی کہ ہر گھر میں تو حافظ قرآن نہیں ہوتا, تو ایسے وقت میں ہم گھروں میں کس طرح تراویح کی نماز ادا کریں؟ دیکھیے جہاں تک مساجد کی بات ہے تو ہمارے ایڈمنسٹریشن نے اور ڈی سی صاحب نے 5 لوگوں تک 4 سے 5 لوگوں تک کی اجازت دی ہے. تو یہ لوگ مساجد میں نمازیں ادا کر رہے ہیں تو یہ لوگ تو جاری رکھیں. اس کے علاوہ جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے, عوام کا تعلق, تو سب سے آسان بات ہے کہ آپ جس طرح عام نمازیں گھروں میں تنہا ادا کر رہے ہیں تراویح بھی آپ تنہا ادا کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, آپ تراویح تنہا ادا کریں. آپ کو انشاءاللہ آپ اگر پہلے جماعت سے پڑھتے تھے تو آپ کو ابھی بھی گھروں میں پڑھنے کے باوجود جماعت سے پڑھنے کا ثواب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ملے گا. اگر آپ میں سے گھروں میں کوئی امام بننا چاہ رہے ہیں تو یہ اس سے بھی بہتر بات ہے. آپ کو جتنے صورتیں یاد ہیں, الم ترا سے سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک بھی یاد ہیں یا اس سے بھی کم یاد ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کو 2 سے 4 صورتیں بھی یاد ہیں, تو وہی صورتوں کو آپ دہرائیں. کوئی گھر میں مرد کوئی امام بن جائے, باقی جتنے افراد ہیں وہ پیچھے ٹھہریں, ان کے پیچھے بچے ٹھہریں, ان کے پیچھے خواتین بھی ٹھہر سکتی ہیں. اس طرح سے آپ گھر میں جماعت بھی کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا. اگر نہیں آپ اس سے واقف نہیں ہیں, جماعت نہیں کر سکتے, تو بہرحال تنہا نمازیں پڑھ لیں. تو بہرحال گھروں میں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پھر یہ مسئلہ کبھی بھی پیدا نہ ہو کہ گھروں میں کوئی جماعت کر رہے ہیں, پھر آس پاس کے لوگ جمع ہونا شروع ہو جا رہے ہیں, یا کوئی حافظ صاحب کو ایک مقام پہ آپ گھروں میں کوئی منتخب کر لیے, پھر وہاں سے چند لوگ آ رہے ہیں, تو یہ لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس کا خیال رکھیں کہ ایسی کوئی سبیل, کوئی راستہ تلاش نہ کریں کہ پھر لوگ وہاں پر جمع ہوں. ایک گھر کے لوگ اگر جماعت کر رہے ہیں اچھی بات ہے, موسٹ ویلکم, لیکن باہر کے اطراف و اکناف کے لوگ آ رہے ہیں تو یہ لاک ڈاؤن کے مقصد کے خلاف ہوگا. یہ ایڈمنسٹریشن کی بھی ہم خلاف ورزی کریں گے, پھر ہمارے جو رولس ریگولیشنس ہمارے علماء فالو کرنے کے لیے بتا رہے ہیں یہ اس کے بھی خلاف ہوگا, لہٰذا ہم ایسا نہ کریں. جی ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. اس مسئلے میں یہ معاملہ ہے کہ ایسے حالات میں آپ تراویح کی رکعت جو جملہ 20 ہوتی ہے اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ مسئلے میں کہ آپ 10 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, تو اس بارے میں کچھ گفتگو. نہیں, دیکھیے تراویح کی جماعت اس کے متعلق احادیث کی روشنی میں آپ کو واضح ہے کہ 20 رکعت تراویح کی یہ سنت ہے. تو 20 رکعت تراویح میں اب جب آپ کو گھروں میں پڑھنا ہے تو کم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اور ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام میں کہ مطلب کسی حالت کی وجہ سے مطلب جو بتایا ہوا طریقہ ہوا ہے اس میں ہم تبدیل کر سکیں, ویسا کوئی ہم کو اجازت نہیں ملتی. البتہ قصر میں چونکہ قرآن کی واضح آیت ہے, اور یا اگر کسی مسئلے پر احادیث کی روشنی میں واضح طور پہ کوئی حکم آ جائے تو اس میں کمی آ جائے گی. جیسے کہ قصر ہے, عام حالت میں ہم کو 4 رکعت پڑھنا تھا اور سفر کے دوران ہم کو 2 پڑھنا ہے, تو یہ حکم ہے. لیکن تراویح کے تعلق سے قرآن و سنت میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ تراویح عام حالات سے اگر ہم کسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ایمرجنسی میں آ جائے تو اس کی رکعتوں کی تعداد میں کمی ہوگی, ایسا کوئی حکم نہیں ہے. لہذا 20 ہی رکعت ہم پڑھیں, اور چونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھروں میں آپ کو ادا کرنا ہے, تو رکعتوں کی تعداد میں کمی تو بالکل نہیں.
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू अभी आप और हम समात कर रहे थे। नाज़रीन के मौलाना ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल किस अंदाज़ में करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह माह रमज़ानुल मुबारक में एहतिमाम करते थे। फिर मौलाना ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान क्या रमज़ान की बरकतें, सआदतें, रहमतें हमें मिलेंगी। फिर मौलाना से हमने ये भी सवाल किया कि ऑनलाइन नमाज तरावीह, घरों में नमाज तरावीह, माशाल्लाह बहुत ही मुदल्लल अंदाज़ में आपने जवाब दिया। तो अब आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि याद रखें ये प्रोग्राम हम रोज़ाना माह रमज़ानुल मुबारक में इब्तिदाए रमज़ान ता इंतहाए रमज़ान, रोज़ाना वक्त सहर वक्त इफ्तार में हम ख़ास आपके लिए प्रोग्राम ला रहे हैं। आप इसको यूट्यूब पर ATV गुलबर्गा चैनल पर आप इस प्रोग्राम को देखें और फेसबुक पर ATV चैनल के पेज पर ये प्रोग्राम को देख सकते हैं। अब आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलशन कलिमा पढ़ती है, चिड़िया कलिमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। गुलशन कलिमा पढ़ती है, चिड़िया कलिमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते सभी हैं जिन्नो बशर, कहता शजर है, कहता हजर, कहता है पत्ता पत्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मदनी मीनार RCC सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगा रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426 8431616804। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या है रहमतें रमज़ान की, क्या है बरकतें रमज़ान की, क्या है अज़मतें रमज़ान की। मोहतरम नादरीन, आपका इस्तकबाल है ATV पर। माह रमज़ानुल मुबारक के पुरबहार मौके पर हम ला रहे हैं आपके लिए प्रोग्राम रूह रमज़ान। इब्तिदाए रमज़ान ता इंतहाए रमज़ान, रोज़ाना वक्त सहर और वक्त इफ्तार में आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादरी के साथ। इंशाअल्लाह इन प्रोग्राम्स में हम मशहूर व मारूफ़ जय्यद उलमाए कराम को मदऊ करेंगे और उनसे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर सवालात करेंगे और हमारे उलमा कुरान व अहादीस की रोशनी में नाज़रीन को जवाबात भी देंगे। और याद रहे ATV की ऑफिशियली पेज फेसबुक पर भी ये प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। हमारी तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को भी बताएं।
ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है रहमतें रमज़ान की, क्या है बरकतें रमज़ान की, क्या है अज़मतें रमज़ान की। मोहतरम नादरीन, आपका इस्तक़बाल है ATV पर। माह रमज़ानुल मुबारक के पुरबहार मौके पर हम ला रहे हैं आपके लिए प्रोग्राम रूह रमज़ान। इब्तिदाए रमज़ान ता इंतहाई रमज़ान रोज़ाना वक्त सहर और वक्त इफ्तार में आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ इंशाअल्लाह इन प्रोग्राम्स में हम मशहूर व मारूफ़ जय्यद उलमाए कराम को मदऊ करेंगे और उनसे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर सवालात करेंगे और हमारे उलमा कुरान व अहादीस की रोशनी में नाज़रीन को जवाबात भी देंगे। और याद रहे ATV की ऑफिशियली पेज फेसबुक पर भी ये प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। हमारी तमाम नादरीन से रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को भी बताएं। न्यू लकी कलेक्शन माह रमजान के पेश नजर रमजान स्पेशल ऑफर
सूट, साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, फैंसी फ्रॉक्स और दीगर डिजाइन के उम्दा लिबास। न्यू लकी कलेक्शन, मकबरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स, दरगाह रोड, गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट नंबर 9986420579 7676476143।